اللہ کا بڑا فضل ہے صاحبان، ایک وہ زمانہ جہالت تھا کہ جگہ جگہ کچہریاں تھیں، ہائی کورٹیں تھیں، تھانے تھے، چوکیاں تھیں، جیل خانے تھے، قیدیوں سے بھرے ہوئے کلب تھے جن میں جوا چلتا تھا، شراب اڑتی تھی، ناچ گھر تھے، سینما تھے، آرٹ گلیاں تھیں، اور کیا کیا خرافات نہ تھی۔ اب تو اللہ کا بڑا فضل ہے صاحبان، کوئی شاعر دیکھنے میں آتا ہے نہ موسیقار۔ یہ موسیقی بھی ایک لعنتوں کی لعنت تھی، یعنی آخر گانا بھی انسانوں کا کام ہے۔ تبورا لے کر بیٹھے ہیں اور گلا پھاڑ رہے ہیں، صاحب کیا گا رہے ہیں، درباری کا نہڑا ملکوس، میاں کی ٹوری اور جانے کیا کیا بکواس۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جناب آخر ان راگنیوں سے انسانیت کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ آپ کوئی ایسا کام کیجئے جس سے آپ کی عاقبت سنورے، آپ کو کچھ ثواب پہنچے، قبر کا عذاب کم ہو۔ اللہ کا بڑا فضل ہے صاحبان، موسیقی کے علاوہ اور جتنی لعنتیں تھیں ان کا اب نام و نشان تک نہیں، اور خدا نے چاہا تو آہستہ آہستہ یہ زندگی کی لعنت بھی دور ہو جائے گی۔ میں نے شاعر کا ذکر کیا تھا، عجیب و غریب چیز تھی یہ بھی، خدا کا خیال نہ رسول کی فکر، بس مشوقوں کے پیچھے لگے ہوئے، کوئی ریحانہ کے گیت گا رہا ہے، کوئی سلمہ کے، لا حول، زلفوں کی تعریف ہو رہی ہے، کبھی گالوں کی، وصل کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ کتنے گندے خیالات کے تھے یہ لوگ، ہائے عورت، وائے عورت۔ لیکن اب اللہ کا بڑا فضل ہے صاحبان، اول تو عورتیں ہی کم ہو گئی ہیں، اور جو ہیں وہی پڑی گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہیں۔ جب سے یہ خطہ زمین شاعروں کے وجود سے پاک ہوا ہے، فضا بالکل صاف اور شفاف ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نہیں، شاعری کے آخری دور میں کچھ شاعر ایسے بھی پیدا ہوئے تھے جو معشوقوں کے بجائے مزدوروں پر شاعر کہتے تھے، زلفوں اور آرزوں کی جگہ ہتھوڑوں اور دارنتیوں کی تعریف کرتے تھے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے صاحبان کہ ان مزدوروں سے نجات ملی، کمبخت انقلاب لانا چاہتے تھے، سنا آپ نے، تختہ الٹنا چاہتے تھے، حکومت کا، نظام معاشرت کا، سرمایہ داری کا، اور نعوذ باللہ مذہب کا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ان شیطانوں سے ہم انسانوں کو نجات ملی۔ عوام بہت گمراہ ہو گئے تھے، اپنے حقوق کا ناجائز مطالبہ کرنے لگے تھے، جھنڈے ہاتھ میں لے کر لادینی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب ان میں سے ایک بھی ہمارے درمیان موجود نہیں، اور لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار کا اب ہم پر ملاؤں کی حکومت ہے، اور ہر جمعرات ہم حلوے سے ان کی ضیافت کرتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس زمانے میں حلوے کا نام و نشان تک اڑ گیا تھا۔ مسجدوں میں حجروں کے اندر بیچارے ملا، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، پڑے پڑے حلوے کو ترستے تھے۔ ان کی لمبی لمبی نورانی داڑھیوں کا ایک ایک بال شیطانی استروں کی موت کی دعائیں مانگتا تھا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہ دعائیں قبول ہوئیں۔ اب آپ اس کونے سے اس کونے تک چلے جائیے، ساری دکانیں چھان ماریے، ایک استرا بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ البتہ حلوہ جو کہ ہمارے رہنماؤں ملاؤں کی مذہبی خوراک ہے، آپ کو ہر جگہ اور ہر مقدار میں دستیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، فلمی دھنیں بھی مر کھپ چکی، موسیقی کا ایسا جنازہ نکلا ہے اور اس طور پر اسے زمین میں دفن کیا گیا کہ اب کوئی مسیحا اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی لعنت ہے یہ موسیقی۔ لوگ کہتے تھے یہ آرٹ ہے، کیسا آرٹ، کہاں کا آرٹ، یہ بھی کوئی آرٹ ہے؟ کیا آپ نے کوئی گانا سنا اور دنیا کے دکھ درد تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے؟ کوئی گیت سنا اور دل آپ کا بلیوں اچھلنے لگا، حسن اور عشق کی دنیا میں جا پہنچے؟ لا حول، آرٹ کبھی ایسا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گھونگھڑ کے پٹ کھول، پائل بازی چھن چھن، رتیاں کہاں گنوائی رے، کوئی شرافت ہے ان بولوں میں؟ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اب ایسی خرافات موجود نہیں۔ مصوری بھی کچھ کم لعنت نہیں تھی، برہنہ نیم برہنہ مصور اپنی پوری قوت تصور حسن کی تخلیق میں صرف کر دیتے تھے، لیکن یہ کفر تھا۔ تخلیق صرف خدا کا کام ہے، ان کے بندوں کا نہیں، اور پھر حسن کی تخلیق، یہ تو گناہ کبیرہ تھا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے درمیان آج ایک بھی مصور موجود نہیں، جو تھے ان کی انگلیاں قلم کر دی گئیں تاکہ وہ اپنی شیطانی حرکت سے باز رہیں۔ اب یہ عالم ہے کہ اس سرزمین پر آپ کو ایسی سیدھی لکیر بھی کہیں دیکھنے میں نہیں ملے گی۔ ایک آدمی بھی ایسا موجود نہیں جو غروب آفتاب کے حسین منظر کو دیکھ کر اسے کاغذ یا کپڑے پر منتقل کرنے کا خیال اپنے دل و دماغ میں لائے۔ ننگی عورتوں کی تصویریں بنائی جاتی تھیں، ننگی عورتوں کے مجسمے تراشے جاتے تھے۔ اسی پر موقوف نہیں، ان کو بڑے پیار سے عجائب خانوں میں سجایا جاتا تھا، ان کے بنانے والوں کو انعام و اکرام دیے جاتے تھے۔ جی ہاں، انعام و اکرام، وظیفے دیے جاتے تھے، القاب عنایت کیے جاتے تھے کہ وہ مصور صاحب آپ نے ننگی عورت کی تصویر کو کیا خوب کھینچا ہے۔ یہ پستان، لا حول، میں نے کس چیز کا نام لے لیا، معاف کیجیے گا، میں ابھی حاضر ہوا، ذرا کلی کر کے آؤں۔ کلی کر کے آیا لیکن منہ کا ذائقہ ابھی تک خراب ہے، معاف کر دیجیے گا، میرے منہ سے غلیظ چیز کا نام نکل گیا۔ لیکن آپ تو اس کا مطلب نہیں سمجھیں گے، کیونکہ جتنے گندے اور خراب لفظ تھے سب کے سب لغات میں سے نکال دیے گئے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ جی ہاں، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اب ایسا کوئی عجائب خانہ موجود نہیں جہاں ننگی تصویریں یا تصویریں جنہیں آرٹ کا نمونہ کہا جاتا تھا دیکھنے میں آئیں۔ ایسے جتنے عجائب خانے تھے ان کو فوراً ہی ڈھا دیا گیا اور ملبہ دریاؤں میں ڈال دیا گیا تاکہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔
اریانی کی وبا صرف تصویروں اور مجسموں ہی تک محدود نہ تھی، شعروں اور افسانوں میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ غزل و افسانہ بہت کامیاب متصور کیا جاتا تھا جس میں عورت اور مرد کے جسمانی رشتے پر بحث کی گئی ہو۔ کس قدر مریضانہ ذہنیت کے تھے وہ لوگ، روحانیت کے بارے میں کبھی کچھ سوچتے ہی نہیں تھے، زمین کی باتیں کرتے تھے، اوپر 7 آسمان پڑے ہیں اس کا علم ہی نہیں تھا ان کو۔ جسم کی بھوک کا سوچتے تھے، روح کی بھوک کیا ہوتی، ان کے فلک کو بھی اس کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ کا فضل ہے کہ جسم کی بھوک اب بالکل مٹ چکی ہے، اور اللہ کا فضل شامل ہاں رہا تو صرف روح ہی روح رہ جائے گی، اور ہم فانی انسانوں کا جسم سرے سے غائب ہی ہو جائے گا۔ خسکم جہاں پاک۔ کوئی زمانہ تھا کہ سینکڑوں پرچے ادب کے نام پر شائع ہوتے تھے، ان میں لوگوں کا اخلاق بگاڑنے والی ہزاروں تحریریں آئے دن چھپتی تھیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ ادب کیا بلا تھی۔ ادب آداب سے کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو ٹھیک تھا۔ جو کہانیاں، افسانے، مضمون، نظمیں، غزلیں ادب کا نام لے کر چھاپی جاتی تھی، ان میں نہ تو چھوٹوں کو بڑوں کا لحاظ کرنے کی تعلیم دی جاتی تھی اور نہ مغرب زدہ لوگوں کو ڈھیلا لگانے کی ترکیب ہی بتائی جاتی تھی۔ یہ تو ایک بہت بڑا پاکیزہ فن ہے کہ آتے آتے ہی آتا ہے۔ ادب ان نااہل ہاتھوں میں بس یہ رہ گیا تھا۔ عورت اور مرد کے جنسی مسائل، لا حول ولا قوت، انسان کی نفسیات، نعوذ باللہ، یعنی ہم فانی انسان کی غیر فانی روح تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی۔ حسن اور عشق کی داستانیں، خوبصورت مناظر کی تعریفیں، بڑے ہی خوشنما الفاظ میں کوئی شام عود کی مداح سرائی کر رہا ہے، کوئی صبح بنارس کی خوش و خزاں کے رنگوں کو کاغذ پر اتارا ہے، پھولوں، بلبلوں، کوئلوں اور چڑیوں پر ہزاروں صفحے کالے کیے جا رہے تھے۔ لیکن صاحبان، سوال تو یہ ہے، تعریف اس خدا کے جس نے یہ جہاں بنایا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اب کوئی پھول رہا ہے نہ بلبل، پھولوں کو ناس مارا گیا تو بلبلیں خود بخود دفان ہو گئیں۔ میں ادب کے متعلق عرض کر رہا تھا۔ ہاں صاحب، میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں، آخر میں ادب کی ایک بالکل ہی نئی قسم پیدا ہو گئی تھی۔ اس وقت لوگ کہتے تھے یہ حقیقی ادب ہے، یعنی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں بیان کر دیتے ہیں۔ غضب خدا کا، غور فرمائیے، اگر آپ کو اس وقت خدا نہ خواستہ چھینک آ جائے تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس افسوسناک واقعے کو قلم بند کروں اور پھر ادب کے نام سے اسے دوسروں کے سامنے پیش کروں؟ چھینک آنا تھی، آ گئی، اب اس حادثے کی تفصیلات میں کیا جانے کی ضرورت ہے؟ اول تو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ چھینک کے نفسیاتی پہلو کیا ہو سکتے ہیں۔ فرمائیے، ہو سکتے ہیں؟ ہر چیز اسی ذات پاک کی طرف سے آتی ہے اور اسی کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نام نہاد ادب اور ان برخود غلط ادیبوں کا اب نام و نشان نہیں رہا۔ کوئی رسالہ چھپتا ہے نہ جریدہ۔ اس زمانے میں لوگوں کو اتنی جرأت تھی کہ اپنے ذلیل پرچوں کو صحیفے کہتے تھے اور خود کو صحافی۔ اب تو صاحب کوئی اخبار بھی نظر نہیں آتا۔ حاکم لوگ البتہ کبھی کبھار جب ضرورت پڑے تو ہماری معلومات کے لیے چند سطریں شائع کر دیتے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ اب صرف ایک اخبار حکومت کی طرف سے چھپتا ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں سال میں ایک آدھ بار جب کہ اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ خبریں ہوتی ہی کہاں ہیں؟ اب کوئی ایسی بات ہونے ہی نہیں دی جاتی جو لوگ سنیں اور آپس میں چہ گوئیاں کریں۔ وہ زمانہ تھا لوگ بیکار ہوٹلوں گھروں میں یہ لمبے لمبے اخبار لیے گھنٹوں بحث کر رہے ہیں، کون سی پارٹی برسر اقتدار ہونی چاہیے، کس لیڈر کو ووٹ دینے چاہیے، شہر کی صفائی کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، آرٹ سکول کھلنے چاہیے، عورتوں کے مساوی حقوق کا مطالبہ درست ہے یا نہ درست، اور خدا معلوم کیا کیا خرافات۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہماری دنیا ایسے ہنگاموں سے پاک ہے۔ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، کسی کی برائی میں نہ کسی کی اچھائی میں۔ صاحبان، میں سائنس کا ذکر کرنا تو بھول ہی گیا، یہ ادب کی بھی خالہ تھی۔ خدا محفوظ رکھے اس بلا سے، نعوذ باللہ، اس فانی دنیا کو جنت بنانے کی کفر میں تھے۔ یہ لوگ خود کو سائنسدان کہتے تھے، ملعون کہیں کے، خدا کے مقابلے میں تخلیق کے دعوے باندھتے تھے۔ ہم مصنوعی سورج بنائیں گے جو رات کو تمام دنیا روشن کرے گا، ہم جب چاہیں گے بادلوں سے بارش دھو لیا کریں گے۔ ذرا غور فرمائیے، نمرود کی خدائی تھی جی، اور کیا؟ سرطان جیسی لاعلاج اور مہلک بیماریوں کا علاج ڈھونڈا جا رہا ہے، یعنی ملک الموت کے ساتھ پنجہ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک صاحب ہیں، وہ دوربین لیے بیٹھے اور دعوے کر رہے ہیں کہ وہ چاند تک پہنچ جائیں گے۔ ایک سر پھرے بوتلوں اور مرتبانوں میں بچے پیدا کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف ہی نہیں رہا تھا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہ سب شیطان ہمارے درمیان سے اٹھ گئے۔ اب چاروں طرف سکون ہے، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی واردات نہیں، کوئی شاعر نہیں، کوئی مصور نہیں۔ زندگی یوں گزر رہی ہے جیسے گزر ہی نہیں رہی۔ قلب کے لیے کتنی اطمینان دار چیز ہے۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، زندگی سے لے کر موت تک ایک بے آواز صاف شفاف دھارا بہا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بھنور ہے نہ بلبلا۔ لوگ دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر لمبی تانے سو رہے ہیں، اور کیوں صاحبان، کیا جی نہیں چاہتا کہ اسی طرح سوئے رہیں، حتیٰ کہ جنت میں دودھ کی نہروں کے کنارے ہماری آنکھیں کھلیں، اوپر دیکھے تو انگور کے خوشے جھک کر ہمارے منہ میں آ جائیں اور پھر سو جائیں۔ یہ اخبار کہاں سے آئے؟ ہم سو گئے تھے، سرکاری ڈاکیا پھینک گیا ہوگا، بڑی دیر کے بعد آیا ہے پرچہ، دیکھیں کیا لکھا ہے۔
وہ زمانہ برا تھا صاحبان، لیکن ایک بات تھی۔ سنا ہے اخباروں کی لکھائی چھپائی بہت ہی خوبصورت ہوتی تھی، لیکن خوبصورتی کا کیا ہے؟ معاذ اللہ، یہ کیا ہے؟ ٹھہریے، لیکن میری نظریں تو دھوکہ نہیں دے رہی، جی نہیں صاف پڑا جا رہا ہے۔ حکومت شیش و پنج میں ہے۔ مملکت میں ایک آدمی گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار کیا گیا ہے۔ الزام یہ ہے کہ وہ گلی گلی اور کوچے کوچے یہ شور مچاتا پھرتا ہے کہ میں اس مملکت میں نہیں رہنا چاہتا، جہاں خدا تو ہے پر شیطان نہیں ہے۔ اعوذ باللہ۔ نامہ نگار خصوصی کا بیان ہے کہ جب ملزم کو حکام بالا کے حضور پیش کیا گیا تو اس نے چلانا شروع کر دیا، یہاں جلدی شیطان بلاؤ ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ لیکن حکومت سخت شش و پنج میں ہے کہ ملزم پر مقدمہ کیسے چلائے، کیونکہ کوئی عدالت ہی موجود نہیں۔ مقدمے کی سماعت ہو تو سزا ملنے کی صورت میں سے رکھا کہاں جائے، کیونکہ مملکت میں ایک بھی جیل موجود نہیں۔ لیکن سنا ہے کہ حکومت فوراً ہی ایک حوالات، ایک عدالت اور ایک جیل تعمیر کر رہی ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے صاحبان کہ حکومت نے معاملے کی اہمیت اور نزاکت کو سمجھ لیا۔